نکاح کرو ام مزید ساری کھت بڑ یہ کت کہ ونکس اعتراض گژھان اسلام من ژورن نکاحن ہند اجازت یہ ہسا ظلم یہ کت سمجھو اصل پہ نکاح اسلام من ژورن نکاحن ہند اجازت ایٹ اے ٹائم اور یہ کیا یہ گۄڈنِچ خاتون سی یا دویمہِ خاتون سی ظلم تم زن نی چنانچہ چندی گڑھ پہ اخ لڑکی میں فون کران یہ ہندو مذہب سے تعلق تھاون البتہ ام وون دپن بہ ہسا چھس گٔمٕژ اسلامس نش واریاہ زیادہ متاثر یہ مے سۭتۍ واقعہ سپدیومُت لیکن اخ رکاوٹ بہ کران ایمان قبول لیکن اخ رکاوٹ مے نش مے دوس کیا سا دوپن ہے قرآن پاکس من لکھت فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ نکاح کریو تُہۍ یم خواتین تُہۍ خۄش لگنو اور نکاح کریو چاہے تُہۍ زٕ کریو ترٛےٚ کریو ژور کریو پرواے چھُنہٕ اس نزدیک ژورن تامت اجازت ایٹ اے ٹائم شیعہ کرنت بدل تشریح وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے شیعہ زندگی لوگ ہیں ان کا اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کت سمجھون تھی اخ شیعہ اخ ایرانس مز تم سے زٕ کھر کیا چھس اکس کھرس تھون بدبخت ناو ابو بکر صدیق بیس تھون ناو حضرت عمر یہ مسلمان ونکس شیعن سپورٹ کران لیکن اللہ کی شان دیکھو حضرت عمر ہے بڑے جذباتی آدمی گزرے ہیں اللہ کی قسم کائنات میں ایسی ہستی آسمان و زمین نے نہیں دیکھی حضرت عمر جس گدھے کا نام عمر رکھا تھا اسی گدھے نے اس کو ٹانگ سے زور سے مارا اور وہیں جہنم رسید ہو گیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور کی بات ہے امام صاحب نے کہا تلسا یہ کرو معلوم کہ امس کم لگ لت بہ تھی وسوک سان ونان یہ تم کھرن لگم لت یمس ناو تھومت کیا حضرت عمر کیونکہ عمر ہے یہ بدبخت لوگ ہیں بہرحال سوئن کام یہ ونان کہ ژور نکاح ہیکو ایٹ اے ٹائم تھٲیِتھ ام لڑکی کور اعتراض دوپن ہے یہ یوت کتھ آئی مے اسلام پسند مے دوس کیازِ آئی پسند دوپن یہ ظلم لڑکی سے میں ظلم تو اس وقت ہے بھائی جب ہم پہلی لڑکی کے ساتھ پہلی بیوی کے حقوق کو ادا نہ کریں مثل آپ نے آدھی آیت پڑھی ہے پوری آیت پڑھ لیتی تو اشکال کبھی پیدا نہیں ہوتا پوری آیت یہ کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ژورن نکاحن اجازت چھو لیکن اگر تھی خوف چھو بنا سکنے انصاف کرت کیا فواحدۃ پھر ایک ہی کرنی ہے یہ گئی حیران تمہیں یہ لکھت قرآن میں کہا ہاں بالکل آگے پڑھو آیت کو پوری آیت پڑھو سارا اشکال ختم ہو جائے گا اللہ کی قسم اسی وقت یہ متاثر ہوگی ام پتہ چھس بہ وائس من تراون اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کلمہ پڑھا اس نے اس کے بعد میں نے اس کو کہا ون ماحول اتہ بڑ وچاب ژے ہیکھ نہ بچت کینٛہہ لہذا دروازس لاک تھاون ژھۄپ کٔرِتھ ٲسۍ نماز پڑھن تنہائی مز اس یوتہ اجازت عبادت کرنس نماز پڑھنس تب بھی ہم نماز نہیں پڑھتے لوگ وہاں کفر کے اندر کفرستان کے اندر رہ کر تہجد پڑھتے ہیں یہ گو اخ اشکال ام اشکال تھٲیِو تُہۍ یہ مسئلہ یاد یہ پور دنیا مز اگر تھی ہسٹری پڑھو پور دنیا مز رائج تمام مذاہبن مز کہ کثرت نکاح گۄڈٕ پٮ۪ٹھے رائج کثرت نکاح کیا یہاں تک کہ آج تک کٲنٛسہِ کورمُت انکار یم عربک مشرقین یم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبردست دشمن یہاں تک کہ مجنون کہا کذاب کہا اور دیوانہ کہا یہ کاہن کہا لیکن کسی نے آج تک یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم کیسے کر زیادہ نکاح ازک مسلمان تش کرن مسلمان کے زندگی اور کافر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کثرت نکاح کیوں ہے بوجھو منو جی اخ نفر ہندو آریوں ان کا بڑا مسلم بزرگ ہے اس بہ تمن دون جواب تمن ہندین یمن پن مذہب تش معلوم ایسا چہرہ لے کر میڈیا پر آتے ہیں جیسے گدے نے چاٹا ہے اس کر اعتراض کمس پہ امام الانبیاء پہ امام الانبیاء پر اعتراض کرتے ہیں جن کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا ایسی بدبختی کی بات ہے منو جی ہندو آریوں کا مسلم بزرگ اور پیشوا اس لیے دھرم شاسترس مز کہ سانس مذہبس مز ہسا کثرت نکاح بالکل جائز اور ام س اگر ہسا اکسی خاتون تہ زین واریاہ اولاد تب بھی وہ ساری صاحب اولاد کہلائیں گی یہ کس ونان یہ ہندین ہند بوڑ بار پیشوا امس ساری مانن تو اس کو اس پر اعتراض کرو مسلمان پر کیوں اعتراض کرتے ہو اتھے پٲٹھۍ شری کرشن یس یمن ساروی کھت بوڑ پیشوا ہندین اس کے پاس 27 نکاح تھے اگر نہیں ہوگا کتاب کے اندر تو ہم رجوع کریں گے تو اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے ہو اچھا ام پتہ اعتراض کرن یہ گو یہ مسئلہ یس موجودہ بائبل کس موجودہ بائبل اس ونکس تہ موجود اگر سہ محرف تر من قلم آمت ژانہ لیکن اس کے باوجود دیکھو ات من لکھت موجودہ بائبلس مز کہ سلیمان علیہ السلام نے 700 نکاح کتیا
7 निकाह और दाऊद अलैहिस्सलाम 99 निकाह कत्या 99 निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 निकाह और हज़रत याकूब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 4 निकाह। ये पहले से था, ये इस्लाम ने नहीं किया। वह समझो असल मसला बदल कि अगर इस्लाम ब्रोट बाकियन मज़ाहिबन मज कसरत निकाह राइज ओस वह क्या इस्लाम पे एतराज़ गसन, हालांकि इस्लाम पे गोस एतराज़ गसन क्या कसरत निकाह ओस अतस न कह हद बंदी क्या ये इस्लाम आव इस्लाम तो बह कर हद बंदी। चुनाचे तफसीर कबीरस मज अल्लामा फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमावन कि अख सहाबी अमिस नाम हज़रत गैलान, हज़रत अमिस 10 निकाह कत्या, लेकिन यम सात आयत गई नज़िल फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, हज़रत फरमाया ए गैलान बाकियन दिसार ने तलाक 4 निकाह था टोटल, इसने तलाक दे दी। ब्याख अख सहाबी अमिस निश अच्छा यून नाव नौफिल बिन मुआविया रदियल्लाहु अन्हु, यमन निश 5 निकाह कस, हज़रत फरमाया अकिस तलाक 4 थाउक। बराबर ऐसा हुआ युस कसरत सान निकुक रेवाज अत मज जुल्म गसन, क्या गसन अख नफर पन्ने ख्वाहिश मुताबिक 20-25 निकाह कर लेकिन वातान कंसी। इस्लाम दोप ना यूता जुल्म करो, जुल्म दिमो कर क्या इस्लाम चुमुत जुल्म मिटावन खतर। इस्लाम रहमत सरापर रहमत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत फरमो अस दिमो नहीं जुल्म कर क्या बस 4 निकाह करो, लेकिन तिम कर व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर तुम इंसाफ हेकु कर क्या फवाहिदतन तेल आपको इजाजत, तेल इजाजत 3 इजाजत 4 इजाजत क्या गो। इस्लामन कोर रोक थामत क्या करन यम इस्लामन रोक थाम करे तादा कसरत अजदवाजस अत पे वनकस एतराज गसन अत क्या निकाह। वह सवाल अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 साहब सबन वन कि बाकियन दिव सा तलाक कस थो 4 थो, हज़रत कस थो पाने एट ए टाइम 9, टोटल कह निकाह और एट ए टाइम कत 9 निकाह, पान क्या तुम तलाक। अत मसल समझुन वह बड़ ज़बरदस्त सवाल, लेकिन अमुक जवाब समझुन अत कत कदर करें। नंबर 1 कत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम गरवाज अज़वाज मुत्तहरात तिम आम खवातिन निश, कुरान पाक वोन पाने या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा, ए नबी सबनो गरवाज तुम छो आम मस्तूरात निश। गो मसल क्लियर, यम आम मस्तूरात हंदिस हुक्मस मज क्या। दोयम मसल कुरान पाक ने कोर बयान व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरवाज निश उम्मत माज, लिहाजा अगर हज़रत तशरीफ नीन दुनिया मज कंस उम्मत से निकाह करनस इजाजत। वन अगर कैंचन दोहन यमो हज़रतन से वक्त गुजर और अम पे दिन हज़रत इन तलाक, वन यह जिंदगी गई ना ज़बरदस्त तंगी हज शिकार, इन पे गो ना जुल्म क्या हे निखी कर। लिहाजा इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ने नबी को इजाज़त दी कि तो हेकु थो, तो परवाह आपके लिए इजाज़त आपकी खसूसियत है। गो मसल क्लियर, लिहाजा तिम हेन बेस निकाह कर क्या। हाँ यम सहाबियन गरवाज तिम हेन बेस निकाह कर, लिहाजा तलाक के बाद उनका निकाह हो गया, लेकिन हज़रत निश यह मसल यम अज़वाज मुत्तहरात हेकन बेस निकाह कर क्या। इस्लाम दोप ना यम त्राव जुल्मस में क्या हज़रत के अक्त में रहे। पे अख मसल यह दोयम मसल इस बदबख्त खातून, हिंदुस्तान की बदबख्त खातून जिसने नबी पर एतराज़ किया, यह वन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर पन्न यम यीत्या निकाह ख्वाहिशातों खतर नाउज़ुबिल्लाह कम खतर। इसको कहो बदबख्त खातून को हमारी तरफ से, अगर नबी अलैहिस्सलाम ख्वाहिशात के लिए निकाह करते, नबी सब उम्र 22 कत्या बाज़ रिवायत के मुताबिक 25 साल, और निकाह करते हैं 50 साल की औरत से जो 2 मरतबा बेवा हुई थी। ख्वाहिशात पूर करने खतर लक्ष्य खातून से निकाह कर हज़रत कोन तमिस और हज़रत खदीजान से निकाह गो योता यह जिंद रूज हयात रूज तोता कोर हज़रत बे कहीं निकाह। अम पे कोर बाकी अज़वाज मुत्तहरात से, लेकिन मसलिहतस तिमन गमित खानदार जंगन में शहीद, उनके शोहर जंगों के अंदर शहीद हो गए थे, उनको उनका दिल रखने के लिए हज़रत ने उनके साथ निकाह किया। कहा था समझ दो ये हुमन पर एतराज़ को नबी पर भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता। पच मसल ये 9 वर्ष खातून से क्या करो निकाह। अब इस बदबख्त खातून को इतना भी पता नहीं है, मीडिया पर चढ़ते हैं। कुरान पाक वन हज़रत मरियम मुतलिक व अम्बतहा नबातन हसना, हज़रत मरियमस कर तिस नशोनुमा जो अजीब गरीब नशोनुमा थी। अब देखो तमाम तफासिर उठाओ, रूहुल मानी, कुर्तुबी, तफसीर कबीर, इसी तरह से आप
بیان القرآن اٹھاؤ تھانی صاحب کی، تھانی صاحب لکھمت باضابطہ ات تلکن ات دپان ات زٕ مطلب انبتہ نباتن حسناس. نمبر اکھ یہ کہ ام ہسا گزر گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے زندگی عباداتن منٛز. أمِس آو مزید لڑِ کمرٕ بناونہٕ مریمس، حضرت مریم علیہ السلام. اور دوٚیِم معنی چھُ مفسرین یہ کران بیان انبتہ نباتن حسنس کہ أمۍ سٕنٛز نشو نما گئی عجیب طریقس منٛز. اگر یہ 10 ؤرِش ٲس، یہِ ٲس باسان 20 ؤرِش. کیا ٲس باسان؟ 10 سال کی تھی لیکن لگتی کیسی تھی؟ 20 سال کی. اب یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس لڑکی کی کیا عمر ہے؟ دپان یہ 10 ؤرِش، یہ 10 سال کی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سُہ چھُ باسان خاندرس لائق 20 ؤرِش 25 ؤرِش. چھا کِنہٕ کہیٖنۍ نہٕ؟ اتھ کوٚر نہٕ آج تک کٲنٛسہِ انکار. برابر یہی معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھا جو امت کی ماں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ وہ 9 سال کی تھی لیکن لگ رہی تھی 25 سال کی. اور دوسری بات ہے کہ 9 سال کی لڑکی بالغ مانی جاتی ہے. یہ سائنٹیفکلی تہ اور یہ پہ عقلی اعتبار تہ اسلام تہ یہ ونان 9 ؤرِش کوٗر چھِ بالغ، لہٰذا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. اعتراض کرنا اس پر، حالانکہ ہندوستان کے اندر بکواستان کے اندر سب سے زیادہ چائلڈ میرج ہوتی ہے. ان بدبختوں کو اپنے گریبان کی طرف جھانکنا چاہیے. اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. کچھ کہا تھی میں سمجھ. لہٰذا چائلڈ میرج ساری کو زیادہ ہندوستان میں پہلے وہاں روکو پھر نبی پر اعتراض کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی نشو نما ایسی تھی کہ وہ 9 سال کی تھی لیکن لگ رہی تھی 25 سال کی. لہٰذا نکاح ٹھیک ہے. گو ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا. بخاری کے اندر روایت ہے حضرت فرمایا میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر فرشتے آ گئے میرے پاس، کچھ کپڑا لایا، کپڑے کے اندر ایک تصویر دکھائی اور فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس خاتون کو دیکھ لیجیے، اس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے. حضرت نے کہا چلو جب اللہ کا فیصلہ پھر ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، خود نہیں کیا حضرت نے. اب اس کے اندر ایک مصلحت تھی. یہ آخری کات نکاح کو حضرت عائشہ صدیقہ سے دپان ام موجود کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اس دنیا من واتنا اللہ تعالیٰ قیامتس تامت. نبی علیہ السلام کی باتیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کلام کرنا پڑھنا نماز پڑھنا سب کچھ اللہ کو دکھانا تھا، لوگوں کو ہمارے تک پہنچانا تھا. اس لیے اس کے لیے منتخب کیا حضرت عائشہ صدیقہ کو. خوش قسمت خاتون. چنانچہ ساری کو زیادہ روایت یہ بیان کران ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یم کران بیان حضرت کت پڑھ نماز پڑھن، کت پڑھ بیہن، کت پڑھ غسل کرن. یہ مقصد تھا اس کا، اس لیے اللہ نے ایسا کیا. لہٰذا ات پر کا اعتراض کی ضرورت. اگر کوئی اعتراض کرے گا اس کو پہلے اپنے مذہب کی طرف دیکھنا چاہیے. پن بڑن کو وچن اپنے ہندوستان کی طرف پہلے دیکھے پھر مسلمانوں پر اعتراض کرے. میں اس پانی دوست ون کہ ناز یمن گھس ون کہ خطرہ آسان، ویسے وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، خطرہ وطرہ کچھ بھی نہیں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. ہم نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم نے حضرت کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا ہماری جان بھی چلی جائے کوئی اس کی حیثیت، حضرت پر ہماری جان قربان ہو جائے، سائن خطر فخر الحمدللہ. راہ الفت پہ گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. یہ ہمیں ڈراتے ہیں. ہم کہتے ہیں طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میرے کارواں بدلا. الحمدللہ. اور مسلمان بغیرت واریہ مولوی صاحب نہ ات پہ گھس کت کریں کیا. بھائی تمہارے ذمے اللہ نے ممبر لگایا ہوا ہے، نبی کے ممبر پر بیٹھے اور نبی کا دفاع نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ممبر کھیون اور نبی کا دفاع نہیں کر سکتے. بے غیرتی کی علامت ہے. اسی لیے میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے بھی کہیں مسلم موجود. کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، بس نام کا مسلمان ہے. وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں یہود. مسلمان چونکہ وضع کتھاس میں سیودی باسن یہودی. اور تمدن یہ نکاح کرنک طریق پتہ لائٹ زالنے ڈیکوریشن کرنے اور گیون وغیرہ سب یہود ہنود کا ہے، ہندوؤں کا. وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہود بھی شرماتے ہیں ایسے مسلمانوں سے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اب تو رسم اذان ہے لیکن روح بلالی نہیں ہے. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اب فلسفہ سب باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الحمدللہ انجمن صدائق کی زبردست اللہ تعالیٰ نے خصوصی امتیاز دیا ہے انجمن صدائق کو کہ ہم ہر میدان میں سب سے پہلے سامنے ہوتے ہیں، سب سے پہلے دفاع کرتے ہیں. صحابہ کی بات آئی تو صحابہ کا دفاع کریں گے ہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی تو ان کا دفاع کریں گے، جان بھی قربان کر دیں گے انشاءاللہ. اب ان مولوی صاحب کے لیے شعر ہے جو ڈرتے ہیں بات کرنے سے. ممبر ان کے حوالے لیکن نبی کا دفاع نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. اب اگر کوئی شعلہ مقالی سے بات کرتا ہے تو وہ فتنی مولوی صاحب.
مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ لہٰذا میں نے بزرگوں دوستوں کھوجنے چند کان ضرورت کیا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ ہر میدان میں نبی کا دفاع بھی کریں گے۔ عائشہ صدیقہ کے عصمت کی بات آئے تو انشاءاللہ ہم میدان میں کھڑے ہیں، صحابہ کی بات ہے ہم میدان میں کھڑے ہیں، جس طرح ہمارے اکابر اسلاف کا طریقہ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک دین اخلاص سان یہ دفاع کرنے توفیق، اللہ پاک دین یور جو سون یون کرن قبول، اللہ پاک دین ون بوزد خود عمل کرنے توفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔